اچھا سر، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں شاہ صاحب کہ معاشرتی جو سوال ہیں ہمارے اور معاشرتی جو رویے ہیں ان کو سر ہم دیکھ سکیں. سر بعض لوگ بڑے ایروگینٹ ہوتے ہیں اور ان کی جو ایروگینس ہوتی ہے وہ بعض اوقات سیٹ کی بیس پہ ہوتی ہے، کسی کی دولت کی بیس پہ ہوتی ہے، کسی کا کوئی اختیار ہوتا ہے. ایسی سچویشن جس میں ایک ایروگینٹ بندے سے واسطہ پڑ گیا، کیا کرے بندہ سر؟ پہلی تو بات یہ ہے شاہ صاحب کہ تجربہ آدمی کو ایک چیز سکھاتا ہے کہ یہ جو اتنی جلدی ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں. ایک آدمی میں اس کے دفتر میں انٹر ہوا، اس نے مجھے چلیے کھڑے ہو کر ریسیو نہیں کیا، تو اگر مسکراہٹ کے ساتھ مجھے ریسیو نہیں کیا یا اس نے اشارے سے مجھے کہہ دیا کہ کرسی پہ بیٹھیے، اب میرے ذہن میں فوراً یہ خیال آتا ہے کہ بندہ بڑا مغرور ہے، ایسا تکبر ہے. آپ کو بھی زندگی میں اکثر اوقات یہ تجربہ ہوا ہوگا کہ ایک صاحب آپ سے ملے تو انہوں نے بڑے ڈھیلے ہاتھ سے آپ سے ہاتھ ملایا اور ظاہر انہوں نے یہ کیا کہ آپ میرے لیے کوئی اسپیشل آدمی نہیں ہیں، بلکہ یو آر ون آف مینی جن سے میری ملاقات ہوتی ہے. لیکن بات کے وقت نے یہ آپ کو سکھایا ہوگا کہ وہ تمام کی تمام ریڈنگ بڑی غلط تھی. کہ آپ کو جہاں ضرورت پیش آ گئی، خدا نخواستہ کوئی مشکل وقت آیا، کوئی مشکل آن پڑی، ان صاحب نے بڑی خاموشی سے جس ڈھیلے انداز میں ہاتھ ملایا تھا، اتنی ہی خاموشی کے ساتھ آپ کو اس مشکل سے نکالنے کا بندوبست کر لیا. یہ اکثر تجربہ ہوا ہوگا. صحیح سر. اس کے ساتھ ساتھ ایک تجربہ اور ہوا ہوگا کہ کوئی صاحب آپ سے بڑی گرمجوشی سے ملتے ہیں، لیکن جہاں ان کی ان ریئل سینس ضرورت پڑتی ہے آپ کو، وہ ہنس کے خاموش ہو جائیں گے. تو کسی آدمی کو ایک آدھ چیز سے جج کرنا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھ سر، جو آدمی مجھ سے ٹھیک طرح سے نہیں ملا، ہو سکتا ہے کہ اس کے ذہن پر کوئی بڑا مسئلہ ہو جس پہ وہ اس کا برین کام کر رہا ہے. ٹھیک. وہ ان مائنڈفل ہے کہ میں آیا ہوں اس کے پاس، تو روٹین میں اس نے ہاتھ تو ملا لیا مجھ سے، ویسے وارمتھ ویلکم نہیں دیا مجھے جیسا عام طور پہ لوگ دیتے ہیں. تو میں نے یہ سمجھ لیا، میں نے زندگی میں جو سیکھا وہ یہ سیکھا کہ وہ لوگ جن کو میں نے یہ سمجھا کہ یہ ایروگینٹ ہیں، لیٹر آن وقت نے پروو یہ کیا کہ ان میں 90% لوگ وہ تھے جو بڑے سالڈ لوگ تھے. تو وہ الفاظ میں بلیو نہیں کرتے تھے، کام میں بلیو کرتے تھے. تو بڑے ہیلپ فل ثابت ہو گئے، صحیح. بڑے ہمدرد ثابت ہوئے. لیکن اس ہیلپ فل ہونے اور ان کے کام آنے میں بھی ظاہری سرد مہری موجود تھی. ٹھیک سر. تو آدمی کو حیرت ہوتی ہے. تو میری ایک گزارش تو یہ ہوگی کہ میں اتنی جلدی یہ نہ سمجھوں کہ یہ متکبر ہے بندہ یا یہ ایروگینٹ ہے. ٹھیک سر.
یا یہ مجھے پسند نہیں کرتا، تھوڑا ٹائم لے لوں ٹھیک صاحب. تو حالات ثابت کر دیں. اسی لیے تو ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی آدمی کے بارے میں اس وقت تک کوئی رائے قائم نہ کرو جب تک کہ اس کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ نہ ہو جائے یا اس کے ساتھ ایک لمبے سفر پر نہ جاؤ. اس تجربے کے بعد جو ہم اپنے ذہن میں اس کی ایک تصویر بنائیں گے، ایک امیج قائم کریں گے، وہ بڑا دیر پا ہوگا، بڑا درست ہوگا. اسی وجہ سے جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ایک صحابی نے کسی کے بارے میں رائے دی تو پہلا سوال آپ نے پوچھا کہ کبھی آپ کو اتفاق ہوا اس کے ساتھ لمبے سفر پہ جانے کا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کہ جب اس کے ساتھ ایک بار لمبے سفر پہ چلے جاؤ تو پھر آ کے مجھے رائے دینا. وہ وجہ یہ تھی اس کی. سر یہ 10% جو اصلی ایروگنٹ رہ گئے ہیں ان کے ساتھ کیا کریں؟ ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے جو سنت اور سیرت کے مطابق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ان کے ایروگنس کے جواب میں عاجزی ہی اختیار کی جائے اور ان کی اس ایروگنس کو اگنور کر کے ان کے ساتھ بڑا ویلکمنگ اور بہت ہی وارم اور بڑا فورتھ کمنگ ایٹیٹیوڈ رکھا جائے. تو میرا خیال ہے کہ زیادہ دیر نہیں لگتی ہے ان کو اپنا رویہ بدلنے میں.